بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں ایک نئے میزبان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میں ہوں خورشید ندیم اور جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امن اور اسلام کے فروغ میں صوفیاء کا کردار۔ دنیا کے ہر مذہب کی روایت میں تصوف ایک اہم عنصر کے طور پر موجود رہا ہے۔ مسلمانوں کی علمی اور تاریخی روایت بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کے بہت جلیل القدر لوگ اس موضوع کے ساتھ، اس سبجیکٹ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ شیخ ابن عربی، امام غزالی، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال، اتنے بڑے لوگ اس روایت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر تصوف نے خاص کردار ادا کیا مختلف ادوار میں۔ تصوف کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک کا تعلق اس کے فلسفیانہ پہلو سے ہے اور ایک کا تعلق عوام کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ سے ہے، عوام کے ساتھ اس کے تعلق سے ہے۔ آج ہم جس پہلو کو بطور خاص زیر بحث لانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل میں، سوسائٹی میں امن کے فروغ کے لیے اور سوسائٹی میں اسلام کی اشاعت کے لیے ہمارے صوفیاء نے کیا کردار ادا کیا، اور اس کا جو فلسفیانہ پہلو ہے اس سے ہم دانستہ صرف نظر کریں گے تاکہ اس کے تعمیری اور عملی کردار کو ہم پوری طرح اور اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جو صاحبان علم اس گفتگو میں ہماری مدد کریں گے ان کے تعارف کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان۔ آپ ایک مذہبی دانشور ہیں، لوگ آپ سے اچھی طرح واقف ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور سوات اسلامی یونیورسٹی کے آپ ان دنوں وائس چانسلر ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان بہت بزرگ شخصیت پیر روح الحسنین معین صاحب، آپ پیر صاحب دیول شریف کے نام سے بھی معروف ہیں، ایک بڑی مشہور گدی ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، اور وہ جو خانقائی اور صوفیانہ روایت ہے ہماری اس سے آپ عملی طور پر وابستہ ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر جمیل قلندر، تصوف کی روایت پر جو علمی کام جن لوگوں نے ہمارے ہاں کیا ہے اس میں ان کا نام بہت نمایاں ہے، تصوف کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس روایت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات شروع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، تصوف جو ہے یہ ہماری روایت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ خانقائی نظام ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں موجود رہا ہے۔ جو سوسائٹی کی اوورآل ایک تشکیل ہے اسلام کے کانٹیکس میں بھی اور ایک ہیومرزم کے کانٹیکس میں بھی، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری اس خانقاہی روایت کا کس طرح کا حصہ رہا؟ ندیم بھائی، تصوف اپنی عملی انطباق کے اعتبار سے نام ہے محبت کا، بے غرضی کا اور بنی نوع انسان کے کام آنے کا۔ ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ تینوں چیزیں قرآن و حدیث میں مکمل طور پر مطلوب ہیں۔ صحیح۔ ہمیں بے غرض ہونا چاہیے، ہمیں سوسائٹی کی خدمت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید جب ہمیں کہتا ہے کہ ان اللہ لرؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرتا ہے، ان پر نہایت مہربان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے بندوں کے لیے مہربان ہونا چاہیے۔ جب قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ان کو تکریم بخشی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ہر ایک انسان کو عزت بخشنی ہے، اس کے سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے تصوف نام ہے اس چیز کا کہ آپ بنی نوع انسان کی خدمت کریں۔ دیکھیے، تصوف کے ہاں اور صوفیاء کرام کے ہاں ہر ایک انسان آتا تھا اور ہر ایک انسان آتا ہے بلا لحاظ رنگ و نسل اور مذہب۔ وہاں اس کو کھانا بھی ملتا ہے، وہاں اس کے مسائل کا حل بھی اس کو ملتا ہے، اور کچھ نہیں تو وہاں اس کو مسکراہٹ ملتی ہے، وہاں اس کو خلوص ملتا ہے۔ یہ آدھے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی جی، دیکھیے آدھے دکھوں کا مداوع اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنے دکھ کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو اسے کیتھارسس کہتے ہیں۔ یہ کیتھارسس جو ہے نفسیات کی اصطلاح میں دراصل نفسیاتی امراض کا اور نفسیاتی دکھوں کا علاج کا پہلا مرحلہ ہی ایگزیکٹلی یہی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے صوفیاء کرام میں جو صحیح صوفیاء کرام تھے انہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے، نذرانے لاتے تھے اور وہ نذرانے پھر ان کی طرف سے دوسرے لوگوں کو بانٹ دیے جاتے تھے، دوسرے لوگوں کو بخش دیے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے اگر میں کہوں تو دین کی بنیادوں کو پکڑنے کا شرف جو ہے وہ صوفیاء کرام کو حاصل ہوا ہے اور تمام اچھے علماء کو حاصل ہوا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے جو روشنی پھیلتی ہے محبت کی، بے غرضی کی اور نوع انسانی کی خدمت کی، یہ ایک ایسی روشنی ہے جس میں ہر ایک انسان محبت کی وجہ سے کھنچا ہوا چلا آتا ہے۔ یہ آج کل کی سوسائٹی کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہم نے ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہر ایک کے خلاف ہم نے کلاشنکوف نکال دیا ہے اور کفر سازی کے کارخانے ہم نے لگا دیے ہیں۔ صوفیاء کرام کا طریقہ اور اسلام کا صحیح طریقہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ صحیح، اپنے طرز عمل سے
ایک دائی کو جس کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ ہم صوفیاء کے ہاں دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. حضرت آپ تو اس روایت سے براہ راست وابستہ ہیں، لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کی تطہیر وہ آپ کا گویا بنیادی مقاصد میں سے ہے، نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو کرب ہے، جو بدامنی ہے، جو فساد ہے، اس میں اس ہماری خانقاہی روایت کے لوگ کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں اس پر آپ کا ایک طرح سے تنقیدی جائزہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ تصوف بڑی مسلمہ حیثیت کی حامل ہے، اور یہ آج سے نہیں زمانہ قدیم سے چلی آئی ہے. اور صوفیاء کا مشن جو رہا شروع سے وہ افراط و تفرید سے ماورا ہو کر شر کے خلاف جاذب نظر اقوال و افعال سے حکمت کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ، اور خاص طور پہ سرکار ابد قرار کا جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے پیش نظر صوفیاء نے بڑے جاذب نظر اقوال و افعال کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ لوگوں کے اذہان و قلوب کو نور ایمان سے منور کیا اور انہیں صراط مستقیم پہ گامزن کیا. افراط و تفرید سے ماورا ہو کر شر کے خلاف رہے، قتل و غارت، جنگ و جدال، ٹیررزم. صوفیاء نے بڑی محبت سے لوگوں کے اذہان و قلوب میں بلکہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کی. جی صحیح. حاکم وقت تو ڈنڈے کے زور سے کرتا ہے، مگر صوفیاء کرام کی دل کی دنیا بدلنا وہ لوگوں کے اذہان کو، قلوب کو، ان کی باطن کی اصلاح کرتے رہے، اور وہ ربانیت سے ہٹ کر صحیح اس کے ساتھ تزکیہ نفس بھی کیا. لوگوں کو ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، اوراد و وظائف، ان کو ایک ایسی لائن دے دی جس پہ چل کے وہ دنیا کے خرافات سے، شر سے بھی بچتے ہیں. اور ویسے اجتماعی طور پہ اگر انہوں نے کوئی جماعت یا کوئی منشور نہیں بنایا، مگر یہ اپنی ذات میں تنہا بھی انجمن ہیں. صحیح بات. ان کے ہاں روز، اب میں روز کم از کم 100-150 آدمی روز سے ملتا ہے. صحیح. تو ہر ایک کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی رکنیت کا فارم بھرنا ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں روایت کے ساتھ. ایمانی اور روحانی وہ سلسلہ فیض ہے کہ جس کی نسبت سے ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اس کا ایک اور پہلو ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. کرنٹ سچویشن جو ہے اس میں تصوف کی افادیت پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. آپ کو معلوم ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے ہمارا ملک، بلکہ مسلمان معاشرے بحیثیت مجموعی ایک افراتفری، بدامنی اور اضطراب میں مبتلا ہے. یہ صوفیانہ روایت جس کا بھی ذکر ہوا ہمارے سامنے رہی ہے. آپ کے خیال میں اس روایت سے کیسے کام لیتے ہوئے ہم دہشت گردی، بدامنی جیسے جو سوشل ایولز بن چکے ہیں ان کا سدباب کر سکیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے ندیم صاحب، بہت یہ ریلیونٹ ہے موجودہ تناظر میں. تصوف جیسے کہ آپ نے کہا علم، فلسفہ بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور جہاں تک اس کا فلسفہ اور عمل ہے دونوں مل کے ایک کل بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سائیکو تھیراپیوٹک ہولنس. سائیکو تھیراپیوٹک سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں دماغی امراض اور نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر اور فزیشن ہیں، جس قدر جو ہے دماغی اور نفسیاتی امراض پھیل رہے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی کرائمز ہیں ان کے پیچھے یہی دماغی اور نفسیاتی ٹینشن ہے، سٹریس ہے، فیئر ہے، فوبیا ہے، تمام چیزیں ہیں. ان کے کازز بھی ہیں، کچھ انوائرمنٹل ہیں، کچھ اکانومک ہیں، کچھ مختلف چیزیں ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہے. صوفیاء یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جو روٹ کاز ہے اس کو تلاش، اس کو ہاتھ ڈال کے ٹریس کر کے اس کو اپروٹ کرتے ہیں. صحیح. اور اس میں صوفیاء سے زیادہ مؤثر جو ہے کسی نے کام نہیں کیا اس فیلڈ میں. یعنی وہ شاخیں نہیں کاٹتے بلکہ روٹ کاز کو ٹریس کر کے اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو جو ہے اپروٹ کر کے تمام شر کا جو ملٹیپل کازیشن کا جو وہ ہے نا اس کو اپروٹ کر دیتے ہیں. لیکن وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا علاج ہو رہا ہے. یہ ڈائریکٹلی بھی ہوتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہوتا ہے، اور اس میں موجودہ تناظر میں یہ ہے کہ ویسٹ نے اسے زیادہ فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں نے اس کو اگنور کیا. بلکہ یہی میں اسی لیے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں چونکہ دہشت گردی کی روایت ہم زیادہ مضطرب ہیں، زیادہ اضطراب میں ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو جوڑا جاتا ہے ایک مذہبی تعبیر کے ساتھ خاص طور پر.
اسی لیے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تصوف کی روایت ہے کیسے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس صورتحال اس روایت کی بنیاد تو ندیم صاحب یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اہم آیت ہے، لیکن اس کو پڑھ پڑھ کے اس کو بے اثر کر چکے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان پر دو چیزیں نہیں ہیں، نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف اور حزن ہی جو ہے دو ایولز ہیں، یہ ایولز نتیجہ بھی ہیں اور سبب بھی ہیں ہر شر کے۔ اگر صوفیاء کو مطالعہ کیا جائے، جیسے کہ جلال الدین رومی ہے، مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، اور کہ ایک امریکہ کی ایک بڑی اہم یونیورسٹی ہے، وہاں ڈپارٹمنٹ آف سائیکیاٹری کی ایک ہیڈ ہے، اس ہیڈ نے کتاب لکھی ہے رومی ری برتھ ان کریٹیوٹی۔ ہیڈ ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف سائیکیاٹری، یعنی پورا سیکولر وہ سسٹم ہے، لیکن وہ لکھ رہی ہے کتاب رومی ری برتھ ان کریٹیوٹی، یعنی رومی ایک نئے ظہور، ایک نئے انسان کا ظہور حقیقی عمل میں جو ہے وہ تو یہاں تک کہ امریکہ میں ایک پورا سال جو ہے اس کو منایا گیا، کیونکہ وہ رومی کے اس سے امپیکٹ سے باخبر ہیں۔ شیخ اکبر نے فلسفیانہ اور فکری جو ہے پہلو اپنائے، جبکہ وہ جو رومی ہے اس نے وہ روحانی اور نفسیاتی لحاظ سے تصوف جو ہے اٹ از دی گریٹسٹ انسٹرومنٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ان عوامل کو اپروٹ کرنا جن کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی، روحانی، اور جو تمام شر بیماریوں کی شر کی جڑ ہے جہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، جی ہاں، آپ اصل ماخذ تک رسائی اس ماخذ تک کر سکا۔ اس میں صوفیاء ماحول بھی کریٹ کرتے ہیں، اس میں آرکیٹیکچر بہت اہم ڈائمنشن ہے، آرکیٹیکچر از ویری امپورٹنٹ۔ میں نے اس پر کتابیں پڑھی ہیں، اور کتابیں یہ ہیں کہ اس کو کہتے ہیں فلسافیکل آرکیالوجی۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو اس کا علمی پہلو، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تصوف کا جو ادارہ ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ حکومت بھی اس کے لیے یکسو ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے کسی طرح سے ہم اس ایول سے، اس برائی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم تشریف لے گئے اوکاڑا کے قریب پیر کرما والا کے ایک اس پہ، وہاں آپ نے ایک بات بڑی اہم یہ کہی کہ صوفیاء جو ہیں، مشائخ جو ہیں، وہ اگر تصوف کی صحیح روایت کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس کے تناظر میں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو استعمال میں لاتے ہوئے بھائی چارے کو فروغ دیں، تو ہم اس روایت سے بڑا اچھی طرح سے استفادہ کرتے ہوئے سوسائٹی کو دہشت گردی، بدامنی اور اس طرح کے اضطراب سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک گورنمنٹ کی ایفرٹ، ڈاکٹر صاحب حکومتیں ظاہرہ یہ چاہتی رہی ہیں کہ امن ہو، اور ہر حکومت یہ چاہتی ہے سوسائٹی میں امن ہو، لیکن حکومت طاقت کے قانون کے زور سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کرتے رہیں اس میں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگوں کے ذہن نہیں بدلیں، نفسیاتی ساخت نہیں بدلے، تو اس وقت تک محض قانون کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ تصوف کی روایت بھی اصلاً انسانی نفسیات سے متعلق ہوتی ہے، تو جب تک سوسائٹی کو آپ اس کے دل نہیں بدلیں گے، لوگوں کے حالات نہیں بدل سکتے محض قانون کے نفاذ سے۔ وزیر اعظم نے اسی طرف توجہ دلائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ دین کی روایت کو بھی جانتے ہیں، ایک سائیکائٹرک بھی ہیں، کہ تصوف کی روایت کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم اپنی سوسائٹی کو اس اضطراب سے، بد امنی سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے، ان سب چیزوں کی بنیادیں ہمارے دین میں قرآن اور سنت میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو دور رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا اور کامل اسلام والا نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے لوگ، یاد رکھیے دوسرے مسلمان نہیں، دوسرے لوگ
وہ ان کے جان مال اور آبرو سے محفوظ نہ ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے ہمارے سامنے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو، نہیں، تمہیں عدل سے ہی کام لینا ہے کیونکہ یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں ملیٹنٹس کیا کر رہی ہیں۔ ملیٹنٹس کہتے ہیں سوسائٹی میں کمزوریاں ہیں، ہماری حکومت بہت بری ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف بزور بازو اس کو دور کریں گے اور اس کے خلاف اسلحہ اٹھائیں گے۔ پھر جب وہ عام لوگوں پر حملہ ہوتے ہیں اور میلاد کے جلوسوں پر حملہ ہوتے ہیں یا دوسرے مخالف مسالک کے کسی جلسے پر حملہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں یا ہمارے قریب نہیں ہیں۔ دیکھیے ہمارا دین اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ہمارا دین تو اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی دوسرا گمراہ ہے، اس کے ہاں خامیاں ہیں، اس کے ہاں کمزوریاں ہیں، تو آپ کو اس کو کس طریقے سے دور کرنا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بدی اور نیکی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، آپ کو بدی کو انتہائی بہترین نیکی کے ساتھ دفع کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے انسان تیرا کام تو صرف یاد دہانی کرنا ہے، اس لیے کہ تم یاد دہانی کرنے والے ہو، تم ان کے اوپر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو۔ گویا ہمارا کام بنیادی طور پر جو ہے وہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اپنی بات کرنا ہے، اور یہ بات پہنچا دینا جو ہے اس کو ہمیشہ سے صوفیاء کرام نے کیا ہے۔ ان کے سامنے بادشاہ آیا ہے، اس کو بتایا ہے کہ تمہارے اندر کون سی کمزوریاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں، لیکن بادشاہ سے آگے بڑھ کر انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، تلوار سے کسی کے خلاف نہیں اٹھائی۔ اور یہ صرف میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے 1400 برس میں صرف صوفیاء ہی کا نہیں، تمام علماء دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان میں سے کس نے تلوار اٹھائی؟ امام بخاری نے کیا تلوار اٹھائی؟ کیا امام مسلم نے تلوار اٹھائی؟ کیا امام ترمذی نے تلوار اٹھائی؟ اس زمانے کے حاکموں کے اندر آج کے حاکموں سے کہیں زیادہ کمزوریاں موجود تھیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے ذہنوں کو بدلنا ہے۔ جس طریقے سے پیر صاحب نے کہا کہ اگر ہم کسی کے دل پر قبضہ کر لیں گے اور کسی کے دل کو تسخیر کر لیں گے، اس سے بہتر اصلاح کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں۔ یہی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ملیٹنسی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے سم میں قاتل بنی ہوئی ہے۔ بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب نے کہی۔ پیر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کے ٹرینڈ سوسائٹی میں چل رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام پر لوگوں کو قبروں سے بھی نکال کے بھی دوبارہ پھانسیوں پہ لٹکاتے ہیں، اور وہ جو صوفیات تھے یا جو بزرگ تھے اپنے علاقے کے، ان کو ہم دوبارہ سے پھانسیوں پہ لٹکاتے ہیں، ہم ان کے سر قلم کرتے ہیں، ہم رحمان بابا جیسے لوگوں کی مزاروں پہ جا کے دھماکے کرتے ہیں۔ اور ایک طرف وہ دوسری روایت ہے ڈاکٹر صاحب جس کا حوالہ دے رہے تھے، اور آپ جس سے براہ راست وابستہ ہیں، کہ لوگوں کے دلوں کو بدلنا چاہیے، لوگوں کی اذہان کو بدلنا چاہیے۔ تو یہ جو ایک دو ٹرینڈز اس وقت ہماری سوسائٹی جن سے گزر رہی ہے، اس کے اندر آپ کا تو سامنا رہتا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، تو وہ کیا رسپانس آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو؟ تو اب تجربہ ہو گیا کہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اب صحیح طریقہ وہی ہے دین کی دعوت کا، کہ ہم لوگوں کے دل بدلیں اور ان لوگوں سے وابستہ ہوں جو اسلام کی یہ تعلیم ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ صوفیاء کی تعلیمات نے ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے طور اور طریق اور حسن عمل نے لوگوں کو اتنا اپنی طرف کھینچا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، جو بات کہتے ہیں مبنی بر صداقت ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ کلمت الحق کے حوالے سے ہوتی ہے، محبت اور اخوت کے حوالے سے ہوتی ہے، دشمنوں سے بھی عفو درگزر اور صلہ رحمی کی کیفیت ہوتی ہے، نہ کہ جنگ و جدال کی تعلیم ہو یا قتل و غارت گری کی، صلح و شانتی کا پیغام ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ ہے کہ حضور ایک رستے سے روز گزرتے، ایک ماہی کوڑا و کرکٹ اٹھا کے سرکار پہ پھینک دیتی، آپ قصدن ادھر کا اعادہ کرتے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی بری عورت ہے، وہ آپ کا جسم ایذا پہنچاتی ہے، کرتی ہے، تو آج راستہ بدل لیں۔ فرمایا نہیں، میں کیا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت اللہ، میں عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ اگر اس کا دل خوش ہوتا ہے میرے اوپر کوڑا پھینکنے سے تو مجھے کوئی آر نہیں، قصدن گئے اور روز کا معمول کیا۔ صحابہ نے بڑا اصرار کیا، ایک دن آپ تشریف لے گئے تو دیکھا وہ نہیں آئی، حسب معمول انتظار کیا۔ دیکھیں دشمن کے
ساتھ حضور کا حسن سلوک دیکھیں، کوئی جنگ و جدال نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی گال گلوچ، کوئی ہاتھا پائی کا مرحلہ نہیں، صحابہ برم بھی ہوئے۔ تو پھر معلوم کیا کہ بھئی مائی کیوں نہیں آج کیوں نہیں آئی؟ کسی نے کہا جی وہ صاحب بیمار ہے، تو سرکار اس کے گھر چلے گئے خود اس کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ تو جو ہی کملی والے رسول نے اندر قدم رکھا تو اس نے اپنے بچوں کے کان میں کہا کہ بیٹا میں جھوٹی تھی، یہ سچا ہے، واہ، میرے گھر میری عیادت کو آ رہا ہے۔ اس نے دل کلمہ پہ پڑھا اثر، دل اور پہ وہ براہ شرف راست با اسلام ہوگی۔ تو وہ پریکٹیکل جو صوفیاء طاقت کرتے کا ہیں، استعمال نہیں، جذبات سے آپ ہٹ کے دل تک پہنچے۔ اور پھر مولا علی کا ایک واقعہ معروف ہے، آپ تو صاحب علم لوگ ہیں، بصیرت مآب لوگ ہیں۔ ایک جنگ میں ایک کافر کو آپ نے گرایا، جی، تلوار نکالی، جب تلوار نکالی تو اس نے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا، تو آپ نے فوراً تلوار نیام میں ڈالی۔ کسی نے کہا حضرت یہ بڑا کافر تھا، فاسق تھا، آج آیا گستاخی تھا، کی اس نے، آج اس کو تہہ تہہ کر دیتے، اس کا گلا کما ہونا چاہیے تھا، یہ اتنا بڑا شکار آیا ہوا آپ نے چھوڑا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ہماری جنگ بھی اللہ کے لیے ہے، اور پہلے میں اس کو اللہ کا دشمن سمجھ کے مار رہا تھا۔ الحب للہ والبغض للہ، اس میں للہیت نہیں رہے گی، کیونکہ میرا ذاتی غصہ بھی آ گیا۔ صحیح۔ تو انتقام اگر شامل ہو جائے خیر کے کاموں میں تو وہ خیر اس نہیں کو رہتی۔ ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت آپ نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر ہوا رواداری کا تصوف کی روایت میں، آپ کو معلوم ہے کہ جو اقبال کے پیر رومی ہیں جلال الدین رومی، جب ان کا جنازہ اٹھا تو ہر مذہب کے لوگ اس میں شریک ہوئے، یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سوسائٹی سے خیر اٹھ گیا ہے، یعنی وہ خیر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کا وجود غیر مسلموں کے لیے بھی خیر تھا، وہ ان کے جنازے میں شریک ہو رہے تھے۔ آج صورتحال بدقسمتی سے یہ ہو گئی کہ ہم فرقہ وارانہ اختلاف کی وجہ سے بھی دوسروں کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، اور پھر اس میں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم لوٹتے اس روایت کی طرف جس میں یہ تعلیم ہے کہ آپ کی اندر وسعت نظر، وسعت قلبی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو آپ کے دامن میں سمیٹ لے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تصوف کی روایت کو اس وقت جو فرقہ واریت کا عنصر ہے، دہشت گردی کا عنصر ہے، تو ہم کس طرح سے پروموٹ کریں اس طرح سے کہ دین کی دعوت بہت اپنے بنیادی اساسات کے ساتھ نمایاں ہو جائے؟ بہت اچھا سوال ہے ندیم صاحب۔ یہ جو سوال ہے کہ کس طرح پروموٹ کیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ مفاہیم تو کلیئر ہیں کہ تصوف جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں جو ابھی بیان کی گئی، اور اس کی بنیاد وہی ہے دین و سماحہ، دین جو ہے وہ رواداری ہے، اوپننس ہے، اور خود اسلام میں جو ہے وہ امن و سلامتی کا وہ اتنا وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا، امن و سلامتی پھیلانا ان لوگوں میں جن کو آپ جانتے اور جن کو نہیں جانتے، اور دکھی بشریت کی مدد کرنا۔ اب یہ تو مفاہیم تو ہیں، لیکن عملی لحاظ سے یہ ہمیں ہمارے جتنی بھی کورسز ہیں یونیورسٹی لیول کے، کالج لیول کے اور اسکول لیول کے، ان مفاہیم کو ان کا جز بنانا چاہیے۔ صحیح، ہمارے نصاب کا آپ کے خیال میں حصہ نصاب ہونا کا چاہیے۔ بھی، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے مغرب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں پر، اسی طرح ہمیں بھی جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے سیمینار، سمپوزیا، ورکشاپ، اس کے لیے باقاعدہ اس کی نشر و اشاعت، پبلیکیشنز، پاپولرائزیشن، اور میڈیا کا جو اہم رول ہے اس میں، ان چیزوں کو ہم عوام تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو لا علمی ہے، جو جہالت ہے، اس مسکنسیپشن ہے، ان کو دور کرنے کے لیے علامہ صاحب نے اپنی ریکنسٹرکشن میں تصوف کے بارے میں 5 نکات پیش کیے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ تصوف جو ہے اس قدر اور اتنا ہی حقیقی تجربہ ہے جتنا سائنس کے کسی بھی شعبے کا ہوتا ہے، اور یہ ایک امیجیٹ ایکسپیرینس ہے۔ علامہ صاحب خود بھی جو ہے مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے، باقاعدہ مراقبہ کرتے تھے، اور مذہبی تجربے پہ اور اس کے باب ہے، اور یہاں تک کہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر اس نے کچھ دیکھا تو کہا کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، مسیح و خضر سے مقام ہے تیرا۔
اور رومی کے بارے میں اس نے کہا کہ پیری رومی را رفیق راہ ساز، سارا سفر ہی سارے سفر جو ہے نظر کا ان کی قیادت میں طے کیا۔ اگر علامہ صاحب پاکستان کے نظری مؤسس ہیں اور قائد اعظم جہاں نے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا، تو علامہ صاحب کی جو فکر ہے وہ تو یہی فکر ہے کہ پیری رومی را رفیق راہ ساز۔ اس نے بہت پہلے کہا تھا، اس بیماری کی نشاندہی کی تھی اور اس کا علاج بھی بتایا تھا کہ تمہارا علاج جز نظر کے سوا اور کچھ اور نہیں ہے، سوئے مادر آ کے سوئی مادر آ کے تیمارت کو ند۔ بالکل۔ اور پھر رومی نے تو کہا کہ در نظر رہو، در نظر رہو، در نظر، مشاہدے میں جائیں، مشاہدے میں جائیں، یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ تو اس پہ بارے میں جو مسکنسیپشن ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو دور کرنا چاہیے، ضرورت ہے، اور یہ تعلیم سے سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہاں تک میں اگر 2-3 منٹ مزید دوں گا، میں اسلامی یونیورسٹی میں ایک کورس پڑھا رہا تھا مینجمنٹ کے بارے میں، اور اس کا کورس کا وہ تھا کریٹیویٹی اینڈ لاجیکل ریزننگ ان مینجمنٹ۔ ویسٹرن اسکالرز نے جس قدر بھی مینجمنٹ کی وہ کی ہے، پروفیسر صاحب موجود ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ انٹیوشن اور امیجنیشن پہ۔ وہ کہتے ہیں 2 قسم کے اپروچز ہیں، ایک ایکسوٹیرک، ایک ایسوٹیرک۔ ایکسوٹیرک میں نے ظاہری اور ایسوٹیرک میں نے باطنی، ٹیسٹ اور امپلیسٹ۔ جاپانی لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹیسٹ اپروچ سے۔ ٹیسٹ اپروچ کیا ہے؟ انٹیوشن بیسڈ اپروچ، وجدان پر جو مبنی ہے۔ اور آئنسٹائن نے خود کہا ہے کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج، تصور جو ہے علم سے زیادہ برتر ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اقبال نے بھی اس کو ایک سائنٹیفک طریقے سے وہ کیا ہے۔ اب علامہ صاحب کی جو دعوت ہے اس حوالے سے تصوف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ صحیح، یہ میں چونکہ ساری ڈیبیٹ کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی زندگی سے، عملی زندگی سے ہم وابستہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ افسوسناک واقعات ہماری تاریخ میں حال ہی میں ہوئے۔ یوم عاشور پر کراچی میں آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، پھر مساجد میں دھماکے، ڈیرہ غازی خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں واقعات ہوئے، پھر ابھی حال ہی میں فیصل آباد میں ڈیرہ اسماعیل خان میں 12 ربیع الاول جیسے مبارک دن دیوبندی بریلویوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، میں جو تھوڑا بہت سوچتا ہوں اور جانتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی بنیادی طور پر ایک ہی روایت کے لوگ ہیں، تصوف ان کی حقیقت دین کے طور پر اس کو مانتے ہیں، فقہ حنفی کو مانتے ہیں دین کی عملی تعبیر کے اعتبار سے بھی، لیکن یہ اس طرح کے مظاہرے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایک روایت کو ماننے والے لوگ، ایک دین کو ماننے والے لوگ کیوں ایسے الجھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر بندوقیں بھی تان لیتے ہیں؟ ندیم بھائی، بنیادی طور پر 2 باتیں سمجھ لینی چاہیے تمام کے تمام لوگوں کو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ضروریاتی دین میں امت کے جتنے بھی مسالک اور جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب متحد ہیں، خواہ اہل تشیع ہیں، خواہ اہل سنت ہیں، خواہ دیوبندی ہیں، خواہ بریلوی ہیں، خواہ اہل حدیث ہیں، اور اس لیے ہم ان کو امت مسلمہ کا ایک حصہ جانتے ہیں۔ ضروریاتی دین وہی چیز ہیں جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے، ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تفصیلات ہیں، تفصیلات میں آپس میں تشریح و تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اختلاف صرف اختلاف تک رہے تو یہ بالکل باعث رحمت ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ اختلاف آگے بڑھ کر مخالفت، دشمنی اور دوسرے کی جان مال اور آبرو پر حملہ کرنے تک چلا جائے تو اس سے بدترین جرم اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ صورتحال ابھی تک رہی ہے، اور یعنی اختلاف اور فساد فی الارض میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص بات ایک خاص طریقے سے انجام دیتے ہیں، دوسرے لوگ اسی روایت سے یا اسی آیت سے ایک اور مفہوم اپنے لیے اخذ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کی جان مال اور آبرو پر آپ حملہ نہ کریں تو یہ اختلاف جو ہے یہ بالکل باعث یہ بالکل گوارا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمارے یہاں جو مسئلہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھ کر یہ حق اپنے لیے تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اب مجھے یہ حق مل گیا ہے کہ میں دوسرے کو کلاشنکوف سے مار سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، فرض کیجئے میرے نزدیک کوئی دوسرا آدمی بالکل گمراہ ہو گیا ہے، میں بفرض محال کہتا ہوں، یعنی حالانکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں ایک ہی گروہ سے، اساسات دونوں کی ایک ہیں۔ فرض کیجئے میرے نزدیک دوسرا بالکل ہی گمراہ ہو گیا ہے، تو پھر قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں سے اور اگنورنٹ لوگوں سے
اعراض کیجئے. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کر کے ان سے درگزر کر لیجئے. اب آپ مجھے بتائیے, قرآن مجید تو ہمیں یہ کہتا ہے, اور اس طرح قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو رویہ آ گیا ہے, اور یہ رویہ بنیادی طور پر پچھلے 30-35 برس میں آ گیا ہے. اس 30-35 برس کے ہمارے رویوں میں رواداری کے بجائے ایک انتہائی نیرو مائنڈڈنس آ گئی ہے. ہمارے یہاں کلاشنکوف کلچر نے اس طریقے سے نمود لے لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے مخالف کو مار سکتے ہیں, اس کی جان مال اور آبرو پر حملہ کر سکتے ہیں. حالانکہ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا یہ بالکل ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. فرض کیجئے مجھے اہل تشیع کے جلوس سے اختلاف ہے, میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس سے اپنے اختلاف کا اظہار کر دوں گا. فرض کیجئے مجھے میلاد النبی کے کچھ طور طریقوں سے اختلاف ہے, میں بڑے پسندیدہ طریقے سے وہ اختلاف انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ رکھ دوں گا. اس سے آگے بڑھ کر مجھے دین نے اور انسانیت نے کوئی مزید کسی چیز کی اجازت بھی نہیں دی اور کسی چیز کا مکلف بھی نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ریاست کا حکمران ہو یا کوئی دوسرا جس سے ہمارا اختلاف ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر, کہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق جو ہے یہ جہاد کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر آپ کو اور کوئی حق نہیں ہے. دراصل آرٹ سوسائٹی کے اندر دین کا جو تصور پچھلے 30-35 برس کی خاص پولیٹیسائزیشن اور خاص ملٹرائزیشن آف اسلام کی وجہ سے آ گیا ہے. اب اس کو ختم کرنا پاکستان کے علماء کی, پاکستان کے صوفیہ کی, پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی, پاکستان کی مذہبی سیاسی پارٹیوں کی, یہ تمام لوگوں کے اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ جو انہوں نے بات کی کہ صوفیاء کو بھی اور مشائخ کو بھی, ہماری خانقاہی روایت کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اس سارے ٹرینڈ کو, اس سارے طرز عمل کو ختم کرنے کے لیے. تاریخ تصوف پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو صوفیاء کی شبانہ روز محنتیں ان کی زندگی میں جتنی بھی تھیں وہ امن اور صلح و شانتی کے لیے نہیں. صاحبان کیلو کال نے تو کفر و شرک کے فتوے دیے, یہ صاحبان حال تھے. صحیح. ایک خواجہ غریب نواز اجمیر کے ٹیلوں پہ آئے, لکھوں کھا انسانوں کو مشرف با اسلام کیا, کوئی جبر سے نہیں. اسلام میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین کا کوئی جبر نہیں. اسلام تو جاذب نظر اقوال و افعال سے پھیلا, حکمت کے ساتھ, موعظۃ الحسنہ کے ساتھ, اور سرکار دو عالم نے خلق عظیم سے پھیلایا اور وہ اکناف عالم تک پہنچا. اس زمانے میں کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, مگر اسلام پوری کائنات تک پہنچا. وہ خلق, محبت اور پیار کا درس. تو جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ فرقہ بندیاں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد گرامی نے 1965 میں جمعیت متحدہ اسلامیہ کے نام سے ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی مری ایمبیسڈر ہال میں. تو ابا جان اتحاد بین المسلمین کے دائی تھے. یعنی 1965 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے کہا پیر صاحب مولویوں کو اکٹھا کریں, علماء میں خلفشار نہ ہو. اس میں مولانا شاہ ملک تھانوی, مولانا عبداللہ حامد بدایونی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, علامہ کفایت حسین, علامہ اظہر حسین زیدی, مولانا محمد علی جلندری, مولانا غلام غوث ہزاروی, مفتی محمود صاحب اور شاہ ملک تھانوی, ہر طرح کے مسالک ہمارے یہاں ہیں, سب کے لوگ. محمد اسلمی, وہ ہستیاں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن بڑی محترم اور بزرگ اور ہستی. اس وقت مولانا کوثر نیازی مرحوم نے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیے, اور وہ میرے پاس ریکارڈ ہے 4-5 گھنٹے کی. پیر صاحب نے انہیں یہ کہا کہ بھائی اسلام ایک عظیم آفاقی دین ہے اور نظام حیات ہے, اس میں افراط و تفریط چھوڑیں, اسلام کی آفاقی بلندی کو بنیاد بنائیں کے لیے ایک ہو جائیں. اور اقبال کا وہ دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسمانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاکے کاشکر. تو یہ اب ایک پیر صاحب نے یہ کہا بھئی خدا ایک, اقدار مشترکہ ہم میں ہیں, ذات خدا, آئین فطرت, سرکار ابد قرار, دین اسلام. دین اسلام کو ہم مانتے ہیں, کلمہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, دین ایک ہے, مذہب ایک ہے, تو پھر ہم میں کیوں بود المشرقین ہے.
اب کافر جب حملہ کرتا ہے پاکستان پہ، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں دیوبندی ہے، میں یہاں بم گراؤں، یہاں اہل حدیث ہے. کافر تو ہم سب کو ایک سمجھتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو ایک نہیں سمجھتے. اور ضرورت ہے کہ اسی پیغام کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ علمی آدمی ہیں، ساری روایت کو جانتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بنیادی چیزیں ایک ہی ہیں، اساسات ایک ہیں، ایون تعبیر کے اعتبار سے بھی بہت اشتراکات ہیں آپ کے ہاں. مثلا تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تک آپ کو ایک پس منظر، اس کے بعد سے ساری چیزیں الگ ہوتی نظر آئیں گی، اس سے پہلے ایک پس منظر ملتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے فیصل آباد میں ہوا اور سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کیا شکل ہم اختیار کرتے ہیں؟ کچھ تو آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن کے حساب سے معاملہ کیا جائے. ایک خود صوفیانہ روایت کے اندر، خانقاہی روایت کے اندر بھی کچھ اصلاح، کچھ ترمیم، کچھ تجدید کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے ندیم صاحب. اس کی دراصل یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کی طرف ہم جا رہے ہیں، دراصل اس کی ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. ہم نے خود تصوف کو اپنے نصاب سے خارج کر دیا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب سوویت یونین کی یلغار کا سلسلہ تھا افغانستان میں، تو یہاں پر ایک یوسف طلال تھے، نو امریکن مسلم تھے، ان کو کیریکلم ونگ میں لگا دیا گیا. ہم بھی ان کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے. اس نے تمام جو پاکستانی مدارس کی سروے کے بعد ایک رپورٹ شائع کی، اور اس میں مدارس کا وہ بتایا کہ مدارس کو کس طرح ملیٹنٹ کیا جائے. اچھا. تو اس ملیٹنٹ کو کرنے کے لیے اس نے 2 کام کیے. ایک تو یہ درس نظامی سے فلسفے کو خارج کر دیا، پرشین لٹریچر کو، اور جو ابن سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات، میبزی، سلم، اس کے اہم کتابیں جو فلسفی کی تھی اور تصوف کی تھی. پھر پرشین لٹریچر میں جو مثلا عطار کی کتابیں، پنج گنج، تمام چیزیں پڑھائی جا رہی تھی. اچھا، اس سے پہلے کیا کہ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس وقت ہمیں افغانستان سے وہ کس کی ضرورت ہے، تو ہمیں جو ہے ہارڈ لائنرز چاہیے. تو اگر یہ کتابیں ہوں تو یہ زیادہ پھر یہ لوگوں میں وہ. اچھا، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت لارڈ میکالے نے کہا کہ کالے گورے پیدا کرو، وہ ایک خاص تعلیم کا نظام. انہوں نے کہا کہ خاص ملیٹنٹ پیدا کرو. تو یہ خاص گویا اس کی جو اپروچ ہے ایک سامراجی نظام کی، اس میں یکسانیت ہے. اب یہ جو ہے اسے اکتا گئے ہیں، یعنی خود یہ چیزیں لے آئے اس ملک میں، خود پلانٹیشن ان کی ہے، خود کاشت کی یہ چیزیں، اب اس کا وہ بھگت رہے ہیں. اب وہی تسلسل ہے ہمارے ہاں. جو میں بہت ادب اسے کہوں گا، ہماری بیوروکریسی بھی اس میں وہ ہے، ہماری کوتاہیاں، اس میں سے وہ میں کہتا ہوں کہ طالبان کا کچھ وہ بھی نہیں ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں. کوتاہیاں اس لیے ہیں کہ جو چیزیں ان کو ہم پڑھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، وہی چیزیں ان کو وہ انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے. ویسی ابھی بھی جو ہے ہمارے مدارس میں، ان کا نام نہیں لوں گا، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں یہی چیزیں جو ہیں. مثلا میں ابن عربی پہ اسلامی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا with reference to the concept of evolution in Arabic literature. تو ابن عربی کے بارے میں گفتگو کی اور اس کے حوالے سے عربی میں تقریر تھی. تو وہاں ایک پروفیسر اٹھے، اس نے کہا کہ شیخ اکبر تو بالاجماع کافر ہے. ابن تیمیہ کا بھی ایک فتویٰ ہے، ہاں وہ کافر ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر ابن عربی کافر ہے تو پھر سارے دیوبندی کافر ہو گئے، کیونکہ شیخ اکبر ہیں ان کے، شیخ اشرف تالینی نے تو اس کی شرح لکھی ہے. بالکل بالکل. اور اس کو شیخ اکبر تسلیم کیا ہے. اور پھر منصور حلاج کے بارے میں تقی عثمانی نے جو ہے وہ باقاعدہ کتاب لکھی ہے. یہ اگنورنس ہے جو سوسائٹی میں ہے، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ سارے سوسائٹی سے براہ راست وابستہ ہیں، اصلاح اور دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں، آپ سائیکیٹرک بھی ہیں، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ یہ جو خودکش حملہ آور ہیں، یہ جو تیار ہوتے ہیں، یہ اصل میں دین کی ایک تعبیر کے تحت ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اپنے جان دے دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دین کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا. یہ جو نفسیاتی ساخت بنتی ہے، اس کا آپ نے کبھی جائزہ لیا، تجزیہ کیا، یہ کیوں بنتی ہے اور کیسے ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پہلے جمیل قلندر صاحب نے جو گفتگو فرمائی اور ان سے پہلے پیر صاحب قبلہ نے جو گفتگو فرمائی، مجھے ان سے 100% اتفاق ہے. ابھی آپ نے ایک ایسا سوال چھیڑا ہے کہ جس سے مجھے براہ راست واقفیت ہے، اس لیے کہ اس وقت
84 خودکش بمبار ایسے ہیں جن کو سوات کے آپریشن میں پکڑا گیا تھا اور جن کی میں ڈی انڈوکٹرینیشن کا کام کر رہا ہوں پچھلے 5 مہینے سے. یعنی ان کے ذہن میں جو اسلام کا تصور بٹھایا گیا تھا میں وہاں سے ہٹا کر ان کو اسلام کے اعتدال کے تصور کی طرف لا رہا ہوں. یہ 84 بچے جو ہیں یہ پچھلے 5 مہینے سے میرے براہ راست نہ صرف یہ کہ زیر مطالعہ ہیں بلکہ میں ان کو مسلسل وہ میرے زیر تعلیم ہیں. ان کے تمام گفتگو سے میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. وہ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو جو کچھ بتایا گیا وہ یہ کہ دیکھو اس وقت ہمارے اوپر کافروں کی اور گمراہوں کی حکومت ہے. یہ کافروں اور گمراہوں کی حکومت باہر کے جتنے کافر ہیں ان سب کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے. دوسرا، پاکستان کے اندر کوئی شریعت کا نظام نہیں ہے، اس لیے شریعت کے نظام کے لیے ہمیں تلوار اٹھانی ہے، کلاشنکوف اٹھانا ہے، اور ہمیں پاکستان کے اندر بھی ان لوگوں کے خلاف لڑنا ہے اور پاکستان کے باہر بھی ہمیں ان لوگوں کے خلاف لڑنا ہے. پھر ان بچوں کو بتایا گیا کہ آپ میں سے جو بچے اس مقصد کے لیے خودکشی پر تیار ہو جائیں گے تو یہ جنت جانے کے لیے بالکل شارٹ کٹ ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. بلکہ ان کو تصویریں دکھائی جاتی تھیں کہ دیکھیے آپ کو یعنی ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور پھر اس کے بعد آپ حوروں کے جھرمٹ میں ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یہ جس چیز کی طرف جمیل قلندر صاحب نے اشارہ کیا یہ دراصل ملٹرائزیشن آف اسلام ہے، جو ہمارے یہاں یہ چیز چھڑی اس بات سے کہ پاکستان کے اندر جو چیز آئی رشین انویژن آف افغانستان سے، اس کے خلاف پاکستان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے دین کا متفق علیہ اصول یہ ہے کہ قتال کا حق اور جنگ کا حق یہ صرف اور صرف ریاست کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کے برعکس کیا کیا، جیسے جمیل قلندر صاحب نے کہا کہ ہماری بیوروکریسی نے، ہمارے اس وقت کے اس طرح کے مشیروں نے اور ہمارے اس وقت کے مختلف لوگوں نے کہ انہوں نے تنظیمیں بنائیں، تنظیموں کو اسلحہ دیا، تنظیموں کو ڈالر دیے، تنظیموں کو پاکستان کے اندر زمین دی. یہ جو قبائلی علاقے کی ساری زمین آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کی تمام زمین اسی وقت ان تمام لوگوں میں، ان تمام تنظیموں میں تقسیم کر دی گئی تھی. ندیم بھائی، جب آپ 6 تنظیموں کو پیسہ دیتے ہیں، زمین دیتے ہیں اور ان کو کلاشنکوف دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو بھی 6 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آپ نے افغانستان کو بھی 6 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ ملیٹنسی آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی ہے اور اب ہمیں ان تمام چیزوں کے خلاف ذہنی رائے عامہ کو بیدار کرنا ہے. یہ آپ کا تجزیہ بہت مفید ہے اور ہم نے آپ سب کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس وقت ہمارے سماج کی جو حالت ہے فرقہ واریت کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، بد امنی اور فساد کے حوالے سے کیسے ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس روایت سے استفادہ کرتے ہوئے جس کو ہم صوفیانہ روایت کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا خانقاہی نظام کہتے ہیں. اور تاریخ کے پس منظر میں ہم نے یہ جانا کہ کس طرح ان لوگوں نے سوسائٹی میں محبت کو فروغ دیا، وقار کو فروغ دیا، انسانی احترام کو فروغ دیا اور لوگوں کو قریب لائے اور اس سے دین بھی اشاعت پذیر ہوا اور اس کے ساتھ لوگوں کے اندر محبت بھی پھیلی. میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ کی مدد سے ہم نے ایک اہم مسئلے کو جانا. ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب، پیر صاحب دیول شریف، جمیل قلندر صاحب، آپ تشریف لائے. ہم نے آپ سب کی مدد سے یہ سمجھا کہ سوسائٹی کو کیسے ہم تصوف کی راہ سے امن کا پیغام دے سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.